جو اس کتاب پہ حدیث مبارکہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ اخبرنا مالکن، ہمیں مالک نے خبر دی، حدثنا الزہری، ہمیں زہری نے خبر دی یا حدیث بیان کی، وہ سالم بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، ان عمر کہ بے شک عمر کانا تھے یاخذو وہ لیا کرتے، من النبطی، نبطی کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنے والے شخص کو، زراعت کے پیشے سے منسلک شخص کو، یا پھر نبطی ایک قوم بھی ہے جو دیہات میں رہتے تھے اور زرعی پیداوار وغیرہ جو ہے کرتے تھے، یعنی کسان تھے یوں سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ نبت جو ہے نا وہ غیر عرب کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، غیر عربی کسان، ان کو بھی کہا جاتا ہے، تو ان سے وہ لیا کرتے تھے کس کس چیز میں؟ گندم میں اور زیتون میں، نصف العشری، نصف عشر لیا کرتے تھے، یرید وہ ارادہ کرتے تھے ان یکثر، یہ کہ کثرت ہو، الحمل ساز و سامان کی، المدینہ مدینہ منورہ کی طرف، ویأخذوا وہ لیا کرتے تھے من القطنیشیۃ، قطنیہ کہتے ہیں یہ بنا ہے اس سے جو کہتے ہیں نا اون وغیرہ سے، سوتی چیزیں ہوتی ہیں یا دانے دار جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ وہ مراد ہوتی ہیں۔ العشرہ اس کے بیچ میں عشر لیا جاتا تھا۔ قال محمد بیان فرماتے ہیں یؤخذ لیا جائے گا من اہل الذمتی، اہل ذمیوں سے، مما اس چیز کے بارے میں اختلفوا فیہ کہ جس کے بیچ میں فقہا کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، للتجارتی واسطے تجارت کے، یعنی اگر وہ تجارت کے لیے جو ہے یہ چیزیں اگاتے ہیں، یعنی جو چیزیں ہیں کون سی، من قطنیۃ او غیر قطنیۃ، چاہے وہ سوتی ہوں یا غیر سوتی ہوں، یعنی چاہے وہ دانے دار ہوں جیسے گندم، چاول، اس طرح کی جو فصلیں ہوں، کھجور وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، دانے دار ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ غیر دانے دار ہوں، غیر دانے دار سے مراد جو ہے وہ جیسے کہ پھل، سبزیاں، گنے وغیرہ یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تو ان تمام چیزوں میں اگر جو ہے وہ تمام میں اگر وہ تجارت کی غرض سے اگائیں گے تو پھر ان سے نصف العشری، نصف عشر لیا جائے گا، فی کل سنۃ، ہر سال میں۔ اب دیکھیں ہر سال میں لیا جائے گا، اس کا میں بھی تھوڑا سا فرق آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ومن اہل الحرب، اور اہل حرب سے، اذا دخلوا، جب وہ داخل ہو جائیں، ارض الاسلامی، اسلام کی سرزمین میں، بھی امان کے ساتھ، العشر، تو ان سے عشر لیا جائے گا، من ذالک، اس سے کلہ، اس سب میں، یعنی اس کی تمام پیداوار میں، وکذالک، اور اسی طرح سے ہمارا حکم دیا تھا عمر بن خطاب نے زیاد بن حدیر کو اور انس بن مالک کو، ہی نہ جب بعثہما، ان دونوں کو بھیجا تھا، علی عشور الکوفۃ والبصرۃ، کوفہ اور بصرہ سے عشر وصول کرنے کے لیے جب ان کو بھیجا تھا تو ایسے ہی حکم دیا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ دیکھیں یہاں پر سب سے جو چیز سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر عشر اور جزیہ دو چیزوں کا جو ہے نا وہ یہاں پر بیان ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ جو لفظ آئے نا اہل ذمی، تو بعض جو فقہائے کرام ہے نا اس کے بیچ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جزیہ جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے غیر مسلم لوگوں سے، یعنی وہ جو ہیں جو اہل کتاب سے ہوں، بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہوں، غیر مسلم میں اہل کتاب ہوں یا اہل کتاب کے علاوہ ہوں، تمام جو ہیں وہ اس کے بیچ میں شامل ہوں گے۔ سالانہ ایک ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، کیوں لیا جاتا ہے؟ ان کی جان مال حفاظت کے عوض میں۔ تو اب یہ جو فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے ہر فصل کی پیداوار پر ان سے وہ پیسے لیے جائیں گے، وہ چیز لی جائے گی، ٹھیک ہے، جو ان کے ذمے لگایا گیا ہے۔ تو اگر تو ہر فصل کی پیداوار پر لے رہے ہیں تو وہ عشر کہلائے گا، اور اگر سال میں ایک مرتبہ لے رہے ہیں تو وہ جزیہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ عشر کی تعریف ہم نے کیا پڑھی کہ یہ زرعی پیداوار میں واجب کردہ ایک شرعی فریضہ ہے، اور جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جو غیر مسلم جو ریاستی ہوتے ہیں، جو ہماری ریاست میں آ کر رہ رہے ہوتے ہیں، وہ اگر تو امان لے کر رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کا حکم الگ سے ہے، اور اگر جو ہے وہ باقاعدہ یہاں پر شہری بن کے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کا حکم الگ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امان لے کر رہنے سے مراد جیسے افغانستان سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان میں کچھ غیر مسلم بھی ہو، ویسے تو وہ خیر وہ مسلمان علاقہ ہے، تو وہاں پر اگر وہ ہمارے ملک میں آ کر رہ رہے ہیں تو وہ امان لے کر رہ رہے ہیں، اس صورت میں ان پر کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو غیر مسلم شہری ہوتے ہیں نا، وہ جب ہمارے علاقے میں آ کر رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک جزیہ، ایک ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ نے یہ سنا ہو، ہم جب سعودی عرب میں جاتے ہیں وہاں پر اقامہ لگ رہا ہے، بہت سے بچیوں کے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا اس چیز کا، یا جیسے یہ جو کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، آپ نے کبھی باہر کے ملکوں میں اگر کسی کا گھر سے کوئی باہر ہو تو انہوں نے یہ سنا ہوگا کہ وہاں پر پیسے دیے جاتے ہیں، سالانہ ہر سال کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ سعودیہ میں ہی دیکھ لیں، اقامہ جو لگتا ہے ہر سال کے پیسے وہ وہاں پر ادا کیے جاتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی ہمارے ملک میں بھی یہ رواج ہے کہ ان کو جو ہے وہ سالانہ ایک ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، تو وہ جو جزیہ ہوتا ہے وہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، عشر جو ہوتا ہے وہ ہر فصل کی کٹائی پہ ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ فصل 3 مہینے بعد تیار ہو جائے، چاہے 6 مہینے بعد تیار ہو جائے، چاہے 8 مہینے بعد تیار ہو جائے، یہ اس پہ ڈیپینڈ ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ اس کے درمیان فقہ کا جو اختلاف پایا جاتا ہے. ہاں بعض فقہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ تجارت کی غرض سے اگا رہے ہیں تو پھر ان سے عشر وصول کرو، لیکن اگر وہ تجارت کی غرض سے نہیں اگا رہے، محض اپنے کھانے وغیرہ ان چیزوں کے لیے اگا رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ان پر کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں ہوگا تجارت کی غرض سے، کیونکہ وہ نہیں اگا رہے اس زرعی پیداوار کو. تو پھر ان کو ہر سال میں جو بس وہ پیسے دے رہے ہیں نا، بس ہر سال ان سے لے لو، ان کی فصل پر نہ لو. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ان کے درمیان فرق پایا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ حکم یہاں پر آیا ہے کہ ان سے نصف عشر وصول کیا جائے گا. اچھا، جو جزیہ ہوتا ہے نا، وہ یوں سمجھ لیں عشر کی جو مقدار ہے وہ ہم نے پڑھ لی. وہ کیا ہے کہ اگر تو وہ پیداوار بارانی ہو، یعنی کہ بارش وغیرہ اس طرح سے خود بخود سیراب ہو رہی ہے، تو پھر اس پر 10% تھا، یعنی عشر جس کو کہا جاتا ہے 10واں حصہ. اور اگر جو ہے وہ خود سے سیراب کرنا پڑے، محنت سے کرنا پڑے، تو پھر وہ 20واں حصہ بن جاتا ہے، جس کو 5% کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ادا کرنا ضروری ہے. جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جزیہ کا جو حکم ہے وہ سورۃ التوبہ میں موجود ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر باقاعدہ یہ آیت مبارکہ ہے کہ ان سے جو ہے وہ تم یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کر دیں. اور لفظ آئی تھنک کہ صاغرون کا لفظ تھا، اس طرح سے کچھ اس آیت مبارکہ میں لفظ آتا ہے. سورۃ توبہ کی آیت میں جزیہ کا حکم ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جزیہ، اس کی جو مقدار ہوتی ہے نا وہ الگ ہوتی ہے. جو غریب غربا ہیں ان سے تقریباً 12 درہم کے برابر لیا جاتا ہے. جو تھوڑے سے درمیانے طبقے کے ہیں ان سے 24 درہم کے برابر لیا جاتا ہے سال بعد. اور جو جو سب سے زیادہ امیر وغیرہ طبقے میں شمار ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ تقریباً 48 درہم آتا ہے. یعنی ان کی اس آمدنی وغیرہ اس چیز کے حساب سے ان پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے. کہتے ہیں یہاں پر یہ وہی سابقہ سطور میں ان تمام چیزوں کی وضاحت ہو چکی ہے کہ زمین کی پیداوار میں جو ہے وہ عشر کی ادائیگی میں عبادت کا پہلو ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے عشر جو ہے وہ غیر مسلموں سے بھی وصول کیا جائے گا. جیسے ہم لوگوں نے جب یتیموں کے مال میں وہ حدیث پڑھی تھی تو وہاں پر ہمارے سامنے یہ چیز آ گئی تھی کہ یہاں پر جو زمین پر جو بھی ٹیکس وغیرہ یا جس کو کہتے ہیں یہ جو پیسے لاگو ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے نا، یہ کس حکم میں جاتی ہے کہ یہ پیداوار پہ لگتی ہے. یعنی یہاں پر جو مقصد ہے اس کو واجب کرنے کا وہ پیداوار بن رہی ہوتی ہے. وہ سبب جو ہوتا ہے وہ پیداوار بن رہی ہوتی ہے، وہ شخص نہیں بن رہا ہوتا. وہ سبب جو ہے عبادت کا پہلو اس میں دوسری حیثیت رکھتا ہے کہ بعد میں یہ حکم آتا ہے. پہلا سبب اس کے بیچ میں واجب کرنے کا کیا ہے؟ وہ پیداوار. تو اس وجہ سے کہتے ہیں یہاں پر عبادت جو ہے وہ بنیادی حیثیت نہیں رکھتی، ثانوی حیثیت رکھتی ہے. تو یہاں پر چاہے کوئی شخص پاگل ہو، چاہے کوئی شخص جو ہے وہ بچہ ہو، چھوٹا ہو، نابالغ ہو، یا وہ غیر مسلم ہو، سب سے عشر وصول کیا جائے گا.